چاہے آپ اپنے گھر کی دہلیز سے کام کے لیے نکل رہے ہوں، رزق کی تلاش میں ہوں، یا اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند ہوں، یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ دنیا کی پریشانیاں اور راستے کی رکاوٹیں آپ کا گھیراؤ کریں، آئیے خداوند کے اس فضل کو اپنے ساتھ لے کر چلیں جو ہر بند دروازہ کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ جس کا دن دعا سے شروع ہوتا ہے اس کا سفر خدا کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کے سفر میں خدا کی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، ہم تیرے حضور میں جھکے ہیں اور تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر اس زمین پر زندوں کے ساتھ سلامت رکھا۔ تیرا شکر ہو پیارے خداوند کہ یہ موقع تو نے ہمیں بخشا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، آئیں میرے ساتھ مل کر یہ الفاظ دہرائیں، میرے پیچھے پیچھے بولیں۔ اے خداوند، میں دل و جان سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ تیری رحمتیں ہر صبح نئی ہوتی ہیں اور تیری وفاداری عظیم ہے۔ اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا کیا اور ہمیں ایک مقصد عطا کیا۔ ہم شکر گزاری کے ساتھ تیرے کلام کے ان الفاظ کو اپنی زندگیوں پر بولتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے اور مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ سب لوگ خداوند کی تعریف کرو، میرے ساتھ مل کر خداوند کے نام کی ستائش کرو۔ سب لوگ اس کی تعریف کرو، اس کے حضور میں اپنے سروں کو جھکاؤ اور بولو اے خداوند تیرا شکر ہو۔ بولو اے خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے میری روح کو بحال رکھا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہر اس خوف اور تاریکی سے بچایا جو رات کے وقت ہمیں گھیر لیتی ہے۔ آج کی یہ روشنی، یہ سانسیں اور یہ زندگی محض تیرا فضل ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا سہارا اور ہماری پناہ گاہ ہے خداوند جی۔ اے خداوند، میرا دل تیری حمد سے لبریز ہے کیونکہ تو نے مجھے ہلاکت کے گھڑے سے نکالا اور میرے پاؤں چٹان پر قائم کر دیے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری خاموشی کو بھی سنا اور میری پکار کا جواب دیا۔ پھر سے خداوند کی شکر گزاری کرو سب لوگ جھکو اور اس کے نام کی تعریف کرو کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، وہ حمد کے لائق ہے، وہ بڑائی کے لائق ہے۔ اس کی تعریف کرتے جاؤ، کہو اے خداوند تو عظیم خدا ہے، تو قدرت والا خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے۔ میرے ساتھ مل کر کہو اے پاک خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ جب میں کمزور تھا تو تیرا زور مجھ پر کامل ہوا، اور جب میں اندھیرے میں تھا تو تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی بنا۔ اے خداوند جی تیرا شکر ہو، اے میرے مالک تیرا شکر ہو، اے قدوس و برحق خدا تیرا شکر ہو۔ اے باپ، ہم شکر گزاری کے ساتھ اس سچائی کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے ہی ہاتھ نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے۔ تیرے کلام کے مطابق تو نے ہمیں بھلایا نہیں، بلکہ تیرے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر ہمارا نام کندہ ہے۔ تو نے اپنی ہتھیلیوں پر ہماری تصویر بنائی ہوئی ہے۔ بولو، سب مل کر بولو، خداوند کے نام کا شکر ادا کرو۔ بولو اے خداوند تیرا شکر ہو۔ نعمتوں کو یاد کرو، برکتوں کو یاد کرو جو اس نے تمہاری زندگی میں کی ہے، اور ان نعمتوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرو۔ بولو اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زندگی کو فضل سے تاجدار کیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ان تمام بند دروازوں کے لیے جو تو نے میری حفاظت کے لیے بند کیے، اور ان نئی راہوں کے لیے جو تو آج میرے لیے کھولنے جا رہا ہے۔ میرا دل اور میرا جسم صرف تیری ہی گواہی دیتے ہیں کیونکہ تو ہی وہ خدا ہے جو ہر حال میں وفادار رہتا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند جی کہ تو نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا پاک روح ہمیں بخشا جو ہماری ہر گھڑی میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ان تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو تیری حکمت نے ہماری نظروں سے چھپا کر ہمارے لیے تیار کی ہیں۔ اے خداوند، ان سب کے لیے بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے پاک اور قدوس خدا، ہم اپنی خطاؤں اور نافرمانیوں کا بوجھ تیرے قدموں میں رکھتے ہیں خداوند جی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ تیری نظروں سے چھپا ہوا نہیں۔ ہم نے وہ کیا جو تیری نظر میں برا تھا، اور ان راہوں پر چلے جو ہمیں تجھ سے دور لے گئیں خداوند جی۔ میرے ساتھ مل کر کہو اے خداوند، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنے خیالات، اپنی زبان اور اپنے عمل سے تیری نافرمانی کی ہے خداوند جی۔ میں نے تیرے پاک روح کو رنجیدہ کیا ہے خداوند جی، اور تیرے کلام کی روشنی کو چھوڑ کر اپنے دل کی تاریکی کی پیروی کی۔ اے باپ، مجھ گنہگار پر رحم کر اور اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لہو سے مجھے دھو کر برف کی طرح سفید کر دے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، اے مالک تیرا شکر ہو، اے قدوس و برحق خدا تیرا شکر ہو۔ اے خداوند جی، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اکثر تیری برکتوں کو اپنا حق سمجھا
اور تجھے بھول گئے خداوند جی۔ ہم نے دوسروں کے دل دکھائے، حسد کیا اور اپنی مرضی کو تیری مرضی سے بڑا سمجھا خداوند جی۔ اے خداوند جی، ہمارے اندر پاک دل پیدا کر اور ہمارے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ سب لوگ میرے ساتھ مل کر کہو، اے سچے خدا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں ان تمام لمحوں پر جب میں نے تجھے مایوس کیا۔ مجھے وہ دل عطا کر جو تیری آواز سن سکے، اور وہ روح بخش جو تیرے خوف میں زندگی گزارے۔ میری خطاؤں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے اور مجھے اپنی حضوری سے مت نکال۔ میں عہد کرتا ہوں کہ تیری قدرت سے اب گناہ کی غلامی میں نہیں بلکہ تیری سچائی کی آزادی میں چلوں گا۔ اے باپ، ہمارے خاندان، ہمارے بچوں اور ہمارے کاموں پر رحم کر۔ ہماری بدکاریوں کے سبب ہم سے اپنی برکت کا ہاتھ نہ اٹھا، بلکہ اپنی عظیم شفقت کے مطابق ہمیں بحال کر، کیونکہ تو ہی وہ خدا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور پشیمان روح کو کبھی حقیر نہیں جانتا۔ اے میرے پیارے خداوند جی، میں تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو تیری برکت اور حفاظت کے سپرد کرتا ہوں جو اپنے گھروں کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے والے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو مضبوط کریں اور میرے ساتھ مل کر یہ اقرار کریں، خداوند کا ہاتھ میرے اوپر ہے۔ کہو سب لوگ، کہو، خداوند کا ہاتھ میرے اوپر ہے اور اس کی برکت میرے آگے آگے چلتی ہے۔ میں جس راہ پر بھی جاؤں گا اس کا کلام میری روشنی ہوگا اور اس کا روح میری حفاظت کرے گا۔ یسوع کے نام میں اپنے گھر سے سلامتی کے ساتھ نکلتا ہوں اور اس کے فضل کے ساتھ فتح مند ہو کر لوٹوں گا۔ اے قادر مطلق خدا، میں التجا کرتا ہوں کہ جب یہ سڑکوں پر ہوں، جب یہ کام کی جگہوں پر ہوں یا اپنے کاروبار میں مصروف ہوں، تو تیرا آسمانی پہرا ان کے گرد قائم رہے اور ہر ناگہانی آفت، ہر شرارت اور ہر اس حادثے سے جو ابلیس نے ان کی راہ میں بچھایا ہے، انہیں اپنے پروں تلے چھپا لے۔ تو نے اپنے فرشتوں کو ہمارے حق میں حکم دیا ہے کہ ہماری سب راہوں میں ہماری حفاظت کریں۔ اے میرے خداوند، تیرا شکر ہو۔ سب لوگ میرے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ الفاظ دہرائیں، کہیں، اے خداوند، میرے ہاتھوں کے کام کو برکت دے۔ تو میرے لیے رزق کے وہ دروازے کھول جو کوئی انسان بند نہ کر سکے۔ میں آج جو بھی قدم اٹھاؤں گا وہ تیری مرضی کے مطابق ہوگا اور تیرا جلال میری زندگی پر ظاہر ہوگا۔ اے باپ، ان کے رزق میں برکت دے، ان کے سفر کو آسان کر اور ان کے ہر کام کو اپنی حکمت سے معمور کر دے۔ ان کا باہر جانا تیرے فضل کا نشان ہو اور ان کا واپس گھر لوٹنا تیری عظیم قدرت کی گواہی بنے خداوند جی۔ اور اے شفا دینے والے خداوند، میں اس وقت تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو تیرے تخت کے فضل کے پاس لاتا ہوں جو بیماری کی حالت میں ہیں یا جن کے جسموں میں درد اور کمزوری ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، تیرے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی، اور اسی ایمان کے ساتھ میں ہر بیماری کو جو تیرے لوگوں کے جسموں پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے، یسوع کے نام سے جھڑکتا ہوں، یسوع کے نام سے جھڑکتا ہوں، یسوع کے نام سے جھڑکتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر پورے ایمان سے یہ الفاظ دہرائیں، کہیں، خداوند میرا شافی ہے اور اس کے لہو میں میری شفا ہے۔ خداوند میرا شافی ہے اور اس کے لہو میں میری شفا ہے۔ خداوند میرا شافی ہے اور اس کے لہو میں میری شفا ہے۔ یسوع کے نام میں ہر طرح کی بیماری، ذہنی تناؤ اور جسمانی درد سے چھٹکارا پاتا ہوں۔ میری قوت بحال ہو رہی ہے کیونکہ اس کی قدرت مجھ میں کام کر رہی ہے۔ اے تسلی کے خدا، اے تسلی کے خدا، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کے دل بوجھل ہیں، جو کسی غم میں مبتلا ہے یا جنہیں تنہائی کا احساس کھائے جا رہا ہے۔ ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے پیار سے جوڑ دے خداوند جی، اور انہیں وہ اطمینان بخش جو عقل سے باہر ہے۔ ان کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے اور انہیں یہ یقین دلا کہ تو ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر کہیں، اے باپ، میں اپنی ساری فکریں تجھ پر ڈال دیتا ہوں کیونکہ تجھے میری فکر ہے۔ اے باپ، میں اپنی ساری فکریں تجھ پر ڈال دیتا ہوں کیونکہ تجھے میری فکر ہے۔ میرا دل اب پریشان نہیں ہوگا کیونکہ تو میری پناہ گاہ اور میری قوت ہے اور مصیبت کے وقت میرا مددگار ہے۔ میں تیرے اطمینان کو اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں جو ہر خوف کو دور کر دیتا ہے۔ اے خداوند جی، ان کی زندگیوں سے ہر اندھیرا دور کر اور امید کا نیا چراغ روشن کر۔ جس طرح تو نے بیابان میں اپنے لوگوں کی رہنمائی کی، اسی طرح آج ان پریشان حالوں کے لیے راستہ نکال۔ تیرا جلال ان کی شفا اور ان کی تسلی سے ظاہر ہو اور وہ تیری قدرت کی زندہ گواہی بن کر کھڑے ہوں۔ اور اے کائنات کے سچے خدا، اے کائنات کے سچے خدا، میں اس وقت خاص طور پر ان کو تیرے رحم کے تخت کے پاس لاتا ہوں جو نشے کی لعنت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تیرے کلام کی قدرت ہر بندھن کو توڑنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اسی اختیار سے میں ہر اس تاریکی کو جو ان کی زندگیوں کو نگل رہی ہے، یسوع کے نام سے دور کرتا ہوں۔ آئیں پورے ایمان کے ساتھ میرے ساتھ مل کر اقرار کریں، کہیں، خداوند کی روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے آزاد کیا ہے۔ میں اب گناہ یا نشے کا غلام نہیں بلکہ مسیح میں ایک نئی مخلوق ہوں۔ یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہر وہ زنجیر جو مجھے قید کیے ہوئے تھی اب ٹوٹ چکی ہے اور میں پاکیزگی اور سچائی کی زندگی میں قدم رکھتا ہوں۔
اے خدا، میں ان خاندانوں کے لیے بھی التجا کرتا ہوں جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہے اور جن کی شادیوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ان کے لیے بہترین اور مبارک وسیلے پیدا کر خداوند جی۔ ہر وہ دروازہ جو ابلیس نے بند کرنے کی کوشش کی ہے تیرے جلال کے لیے کھل جائے اور نیک اور صالح شریک حیات کے ملاپ سے تیرے نام کی تمجید ہو۔ سب لوگ میرے ساتھ مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، میں اپنے مستقبل اور اپنے رشتوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تیرا منصوبہ میرے لیے بھلائی کا ہے نہ کہ برائی کا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے صحیح وقت پر صحیح راستہ کھولے گا اور میری زندگی میں تیری برکت کا کام مکمل ہوگا۔ اے خداوند جی، ان کی نا امیدی کو امید میں بدل دے۔ جو پریشان ہیں انہیں اپنا اطمینان بخش، اور جو انتظار میں ہیں ان کے صبر کو پھلدار بنا۔ تیرا فضل ان کی زندگیوں کے ہر پہلو پر غالب آئے اور وہ تیرے معجزات کی زندہ گواہی بن سکیں۔ اور اے امن کے شہزادے، ہم اس وقت پوری دنیا کو تیرے رحم کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جنگ کی آگ لگی ہوئی ہے، جہاں معصوموں کا لہو بہہ رہا ہے اور جہاں انسانیت سسک رہی ہے، وہاں تو اپنا آسمانی سکون نازل کر۔ ہم کسی زمینی طاقت یا گروہ کی طرفداری نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو انصاف کا خدا ہے اور تیری نظر میں ہر جان قیمتی ہے۔ اے خداوند، ہمیں صلح کا اعلی کار بنا۔ جہاں نفرت ہے وہاں محبت پیدا کر خداوند جی۔ جہاں ناانصافی ہے وہاں تیرا عدل، اور جہاں جنگ ہے وہاں تیرا اطمینان چھا جائے۔ یسوع کے نام میں ہم ہر اس روح کو جھڑکتے ہیں جو تباہی اور موت کا باعث بنتی ہے، اور ہم زمین پر تیری بادشاہی اور تیرے امن کا اعلان کرتے ہیں۔ اے باپ، ان ملکوں اور شہروں پر رحم کر جو بارود کے دھوئیں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یتیموں کی پکار سن خداوند جی، بیواؤں کے آنسو پونچھ دے خداوند جی، اور بے گھروں کے لیے پناہ گاہ بن پیارے خداوند جی۔ حکمرانوں کے دلوں کو نرم کر خداوند جی، اور انہیں وہ دانائی دے کہ وہ ہتھیاروں کی بجائے امن کی راہوں کو چنیں، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند کی قدرت ہر جنگ سے بڑی ہے۔ ہم امن کے لیے کھڑے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ خداوند زمین کے کونوں تک جنگوں کو موقوف کر دے گا اور بنی نوح انسان کو سلامتی کا لبادہ پہنائے گا۔ تیرا نور اس تاریکی پر غالب آئے اور زمین تیری پہچان سے بھر جائے خداوند جی۔ اے خداوند، ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو وہ خدا ہے جو مانگنے سے پہلے ہی ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، لیکن تو ہمارے ایمان کے اقرار سے خوش ہوتا ہے۔ ہم اس دعا کے ایک ایک لفظ پر تیرے پاک روح کی مہر لگاتے ہیں۔ سب کہیں، اے خداوند جی، ہم اس دعا کے ایک ایک لفظ پر تیرے پاک روح کی مہر لگاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں، آپ کا یہاں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ خدا کی نظر میں ہے، اور آپ کی یہ پکار رائگاں نہیں جائے گی، کیونکہ معجزات کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ بیج ہے جو آپ نے ایمان کے ساتھ بویا ہے، اور بہت جلد آپ اس کا پھل کثرت کے ساتھ پائیں گے۔ آپ کا ہر آنسو، ہر خاموش پکار اور ہر وہ بوجھ جو آپ لے کر آئے تھے، وہ اب خداوند کے قدموں میں ہے، اور اس کی جگہ اب خوشی اور اطمینان نے لے لی ہے۔ آئیے اس دعا کو سمیٹتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پورے اختیار اور یقین سے یہ کلمات دہرائیں۔ کہیں، اے آسمانی باپ، میں اقرار کرتا ہوں کہ آج کا یہ دن میرے لیے برکتوں کا دن ہے۔ میں جس کام کو ہاتھ لگاؤں گا اس میں تیری کامیابی میرے ساتھ ہوگی۔ خداوند کا فرشتہ میرے آگے آگے راستہ دکھائے گا، اور اس کی قدرت میرے پیچھے سے بھی میری ڈھال بن کر رہے گی۔ میں یسوع کے نام میں ہر اس رکاوٹ کو اپنی زندگی سے دور کرتا ہوں جو مجھے تیرے فضل سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرا گھرانہ، میرا رزق اور میری روح تیرے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اے خداوند، اب جب کہ ہم یہاں سے رخصت ہو کر اپنے اپنے کاموں کی طرف بڑھیں گے، تیرا وہ اطمینان جو عقل سے بالکل باہر ہے ہمارے دلوں اور خیالوں کی یسوع مسیح میں حفاظت کرے۔ خداوند جی، تیرے بیٹے کا وہ قیمتی لہو جو صلیب پر بہایا گیا، وہ ہمارے گھروں کی چوکھٹوں پر، ہماری گاڑیوں پر اور ہمارے راستوں پر ڈھال بن کر رہے۔ ہم فتح مند لوگ ہیں کیونکہ ہم تیرے بیٹے کے نام میں بلائے گئے ہیں۔ ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں، بلکہ تیری برکتوں کی پوٹلیاں بھر بھر کر جائیں گے۔ خداوند جی، میرے ساتھ مل کر اس دعا کو یسوع کے نام میں مہر لگائیں۔ کہیں، اے زندہ خدا، میں یہ تمام دعائیں، یہ تمام منتیں اور یہ تمام التجائیں کسی انسان یا فرشتے کے نام میں نہیں، بلکہ اپنے واحد اور سچے نجات دہندہ، اپنے خداوند اور اپنے بادشاہوں کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے پاک، قدوس اور پرجلال نام کے وسیلے سے مانگتا اور پا لیتا ہوں۔ آمین، آمین اور آمین۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔